اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تا قوم سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ بہت پیارا جلسہ، رمضان کے بالکل منہ پر جلسہ آ گیا ہے۔ رمضان کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس موقع سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے رمضان کی چھینٹ اس جلسے کو لگ جائے اور یہ جلسہ رمضان کے لیے قبول ہو جائے اور ہم سب رمضان کے لیے قبول ہو جائیں انشاءاللہ۔ رمضان میں روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کہاں ہاتھ اٹھانا ہے یہ دھیان رکھیے گا۔ آپ کا امتحان ہوگا، بیچ بیچ میں 3 سوال ہے، ہمارے پیغام شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کی 3 خوبی، پہلی اور دوسری تیسری کیا ہے؟
یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال، عبادت ہی عبادت ہے، ایسی کون سی چیز ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، ایسی چیز ہے اس سے جی بھرتا ہی نہیں ہے، وہ کون کون سی چیز ہے؟ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میں دل سے سنا رہا ہوں، آپ دل سے سن لیں گے، ہم بھی قبول آپ بھی قبول، اور میزبانی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ قرآن کی 3 خوبی ہے۔ پہلی خوبی، اندھیرے سے نکالا اجالے میں لے کر کے آیا، پہلی خوبی۔ دوسری خوبی، ذلت سے نکالا عزت کی طرف لے کر کے آ گیا، قرآن کی دوسری خوبی۔ تیسری خوبی قرآن کی، غلط راستے پر تھے، گمراہ تھے، سیدھے راستے پر لے کر کے آ گیا، قرآن کی تیسری خوبی۔ کون سی چیز ہے؟ عبادت ہی عبادت ہے۔ دیکھنا عبادت، چھونا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت، عمل کرنا عبادت، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، قرآن ہے۔ آپ نے چھوا وہ عبادت، آپ نے آنکھ کھول کر کے دیکھا وہ عبادت، آپ نے کان سے سنا، پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ عبادت، آپ پڑھنا جانتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں وہ عبادت، اور عمل کر لیتے ہیں وہ عبادت۔ ایسی چیز جس سے جی نہیں بھرتا، پانی پینے سے جی نہیں بھرتا، ہرا رنگ دیکھنے سے جی نہیں بھرتا، ماں کا دل بیٹا پیدا کرتے کرتے نہیں بھرتا، خانہ کعبہ اس کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، قرآن مسلمان پڑھتے پڑھتے اس کا دل نہیں بھرتا۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مردہ پر پڑھیں گے صرف، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اولاد کو تم بندہ رحمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ یہ کھڑے ہونے والے، مار کر کے بھاگنے والے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر، آپ لوگ بیٹھ جائیے، جلسہ آپ کا شروع ہو چکا ہے، اور بہت دیر ہو چکا شروع ہوتے ہوتے۔ آپ جلسے کو جلسہ بنا دیجئے۔ آپ یاد رکھیے، شعبان ختم ہو رہا ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے، اتنا بڑا جلسہ آپ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا پیغام دے رہا ہوں، آپ لوگ دل سے سن لیں گے، کھاتا اچھا ہو جائے گا۔ ارے مائک والے کیا اتار چڑھاؤ کر رہے بھائی، آپ کا مائک کتنی اچھی سروس دے رہا ہے، آپ اپنے مائک کو ٹھیک رکھیے، بس ہاں، بس اتنا ہی رکھیے، آگے اوپر نیچے مت کیجیے۔ بہت اچھا آپ کا مائک کام کر رہا ہے، بہت اچھی سروس دے رہا ہے۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شعبان ختم ہو رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہمارا دین بھی بن جائے، اس لیے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ دنیا بنانی ہے اور اس سے زیادہ دین بنانا ہے۔ دنیا کی بھلائی حاصل کرنی ہے، دین کی بھلائی حاصل کرنی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک سکہ ہماری جیب میں ہے، دوسرا سکہ ہے سونار کے پاس ہے، سونار کے بعد جو سکہ ہے وہ سونے کا سکہ ہے۔ ہماری جیب میں جو سکہ ہے یہ پیتل کا سکہ ہے، لوہے کا سکہ ہے۔ لوہے کا سکہ
اور سونے کا سکہ، اس میں آسمان زمین کا فرق ہوتا۔ سونے کے سکے میں چمک نہیں ہے، ہمارے سکے میں چمک ہے۔ سونے کا سکہ میں وزن زیادہ نہیں ہے، ہمارے سکے میں وزن ہے۔ لیکن ہم عقل مند آدمی ہیں، ہم جانتے ہیں یہ چمکدار ضرور ہے لیکن سونا سے بڑھ کر کے نہیں ہے، یہ وزندار ضرور ہے لیکن سونا سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ یہ دنیا چمکدار ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں لیکن آخرت سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا اپنا مکان ہے اور بغل میں آپ دوسرے کا مکان ہے۔ 1000 روپیہ 1 لاکھ روپیہ لگانا ہے، عقل مند آدمی کس مکان میں لگائے گا؟ اپنے مکان میں لگائے گا، غیر کے مکان میں نہیں لگائے گا۔ یہ جو دنیا ہے یہ کرائے کا مکان ہے، اپنا مکان کیا ہے؟ جنت ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلاب بہت چمک رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے، یہاں سے نظر آ رہا، وہاں سے نظر آ رہا ہے۔ قریب گئے تو دیکھا کہ نیچے گوبر ہے، اوپر گلاب ہے۔ اس گلاب کی کوئی قیمت ہوگی؟ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دنیا باورچی خانہ کا نام ہے، پخانہ کا نام ہے۔ آدمی کماتا ہے بہت محنت سے اور کھانا پکاتا ہے، کھانا کھا کر کے اس کو نکال دیتا ہے۔ دنیا 2 ہی چیز کا نام ہے، پاخانہ اور باورچی خانہ۔ دین اور دنیا میں 4 فرق ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا تھوڑی ہے، آخرت زیادہ ہے۔ یہ دنیا پریشانی سے ملتی ہے، آخرت آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس دنیا کی گارنٹی نہیں ہے سب کو مل جائے، لیکن کلمہ پڑھ لیا آپ نے، مسلمان ہو گئے، جنت کی گارنٹی ہے، انشاءاللہ مل کر کے رہے۔ 4 دعویٰ ہمارا ہے مسلمان ہو کر کے۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، خدا سے محبت ہوتی تو عبادت کہاں کرتے ہیں آپ؟ خدا سے محبت ہوتی تو عبادت کرتے۔ خدا سے محبت ہے، عبادت نہیں ہے تو جھوٹا دعویٰ۔ کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت ہوتی تو علماء کی تعظیم کرتے، مدرسے میں اپنے بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلاتے، مدرسے کو تعاون کرتے۔ جھوٹا دعویٰ۔ عالم سے نفرت، نبی کے وارث سے نفرت، وراثت کی جگہ سے نفرت، نبی کی تعلیم سے نفرت، اور دعویٰ ہے کہ ہم نبی کا امتی۔ جھوٹا دعویٰ۔ دعویٰ ہے کہ جنت سے محبت ہے، جھوٹا دعویٰ۔ نیکی ہے ہی نہیں، جنت کا دعویٰ ہے۔ جنت ایسے نہیں مل جاتی، نیکی پر ملتی۔ اور جہنم سے ڈرنے کا دعویٰ ہے کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، لیکن گناہ رات بھی دن بھی قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں۔ جھوٹا دعویٰ۔ اصل راز کیا ہے؟ ہمارا دل بیمار ہو گیا۔ 5 چیزوں کی محبت نے ہم کو دنیا دین سے برباد کر دیا۔ ہم کو دنیا کی محبت ہو گئی، ہم آخرت کو بھول گئے۔ مال سے محبت ہوئی، حساب کو بھول گئے۔ گناہ سے محبت ہوئی، توبہ کو بھول گئے۔ مخلوق سے محبت ہوئی، خالق کو بھول گئے۔ مکان دکان سے محبت ہوئی، قبر کو بھول گئے۔ یہ محبت کیسے نکلے گی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ یہ دنیا کی محبت کیسے نکلے گی؟ میں راستہ بتا رہا ہوں۔ جب تکیہ پر سر آپ کا رہے تو آپ سوچئے گا کہ جتنے لوگوں کو مرنا تھا مر گئے، اب مرنے والا میں ہوں، میرا جنازہ اٹھے گا۔ اگر آپ اپنی موت پر دھیان دیجئے گا، دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ اور اس کو سوچئے، میں جو آیا تھا دنیا میں، اکیلا آیا تھا، ننگے سر تھا، ننگے بدن تھا، ننگے پیر تھا، اور مجھے تو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ جس حال میں آئے تھے اسی حال میں جانا ہے۔ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ خدا کے سامنے کیا یہ ٹیں 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 ہو رہا ہے بھائی؟ ذرا دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ خدا کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو وہ سوال کرے گا، ہم نے زندگی دی، جوانی دی، تندرستی دی، کہاں آباد کیا، کہاں برباد کیا؟ ہم نے مال دیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ ہم نے علم دیا، اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ انشاءاللہ دنیا کے چکر میں دین کو برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جمعہ سے انشاءاللہ نماز شروع کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اور سنیچر سے سسرال میں لقمہ اٹھائیں گے
ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں، ایک پیغام تیزی سے محبت کی نظر ہو گیا، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ دوسرا پیغام مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ 2024 میں عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، دھیان سے سنیے گا۔ دوسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، بڑی بیداری کے ماحول میں آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو جزائے خیر دے اللہ۔ ہمارا اوپر سب سے بڑا احسان کس کا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا سے بڑھ کر احسان ہمارے اوپر کسی کا نہیں ہے، ماں باپ کا بھی نہیں ہے، استاذ کا بھی نہیں ہے، ساس سسر کا بھی نہیں ہے، ماں باپ سے بھی بڑھ کر کے خدا کا احسان ہمارے اوپر ہے۔ جب تکیہ پر آپ کا سر رہے تو تین چیزوں پر غور کیجئے گا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اگر انسان نہیں بناتا جانور بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، سوچئے گا اگر مسلمان نہیں بناتا تو ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، اگر پیدا نہیں کرتا تو آب کوثر کیسے نصیب ہوتا، جنت میں جانا کیسے نصیب ہوتا۔ تین احسان پر ذرا غور کیجئے گا۔ کبھی آپ نے سوچا سمندر سے بادل پانی اٹھاتا ہے، اور جس وقت اٹھاتا ہے بادل سمندر سے پانی بالکل نمک والا پانی ہوتا، پینے کے لائق نہیں ہوتا، بالکل نمک والا پانی ہوتا، کھارا پانی ہوتا ہے، پینے کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اس کو اٹھایا اور بادل نے اس کو برسایا، پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہی پانی زمین کے نیچے گیا اور ہم نے ٹیوب ویل سے اسی پانی کو لیا اور پیتے ہیں۔ کتنا بڑا اس خدا کا احسان ہے، ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں باپ سے بڑھ کر کے خدا مہربان ہے۔ ماں باپ صرف اپنے بچے کو پالتے، دوسرے کے بچوں کو نہیں پالتے۔ خدا 18,000 مخلوق کو پال رہا ہے۔ ماں باپ صرف بچپن میں اپنے بچے کو پالتے ہیں، اس کے بعد نہیں پالتے۔ خدا ہمیشہ سے پال رہا ہے، قیامت تک پالے گا۔ ماں بچے کو پال رہی ہے، باپ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ماں بچے کو پال رہی ہے، بیٹے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ باپ کما کر کے دیتا ہے تب بچے کو ماں پالتی ہے، بیٹا کما کر کے دیتا ہے تب بچے کو ماں پالتی ہے۔ لیکن خدا کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تنہا پال رہا ہے۔ اچھا مائک تمہارا کام کر رہا ہے، بہت اچھا مائک ہے، دھیان سے سنیے گا۔ ماں باپ سے زیادہ جلدی میں خدا معاف کرتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو جلدی معاف کرتے ہیں، لیکن ماں باپ سے زیادہ جلدی میں خدا معاف کرتا ہے۔ کیسے؟ میں راز بتا رہا ہوں۔ ماں بیٹے سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، لیکن بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ اللہ کیا کلیجہ ہے، ناراض تو ہے، دل سے ناراض نہیں ہے۔ بیٹا دوڑا دوڑا آیا، پاؤں پکڑ لیا، منہ کھول کر کے معافی مانگی، ماں نے بھی معاف کر دیا، باپ نے بھی معاف کر دیا۔ کتنی جلدی معاف کیا، ماں جلدی معاف کرتی ہے، باپ جلدی معاف کرتا ہے، لیکن ماں باپ سے بھی زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے۔ منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، دل کا ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے۔ دنیا کے ہر مالدار سے بڑا احسان کرنے والا خدا ہے۔ آپ مالدار کے پاس جائیں گے مانگنے کے لیے، ایک مرتبہ میں دے گا، بار بار جائیں گے نہیں دے گا۔ تھوڑا مانگیں گے ناراض ہو جائے گا، زیادہ مانگیں گے ناراض ہو جائے گا۔ منہ دیکھ کر کے دیکھا کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، دوست ہے یا دشمن ہے۔ لیکن خدا کو دیکھیے، بار بار مانگنے پر بھی دیتا ہے، تھوڑا مانگنے پر بھی دیتا ہے، زیادہ مانگنے پر بھی دیتا ہے، اپنے کو بھی دیتا ہے، پرائے کو بھی دیتا ہے، بلکہ دوست سے زیادہ دشمن کو عطا فرماتا ہے۔ خدا نے آپ کو سکون دیا تھا، اطمینان دیا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے برباد کر دیا۔ 4 راستے سے آپ کا گھر کا سکون برباد ہو جائے گا، آپ کا دل کا اطمینان برباد ہو جائے گا۔
میں راز بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں چھوٹا چھوٹا بچہ رہتا ہے، کھاتا ہے ہاتھ پوچھ کر کے 9 2 11 ہو جاتا ہے۔ جو ٹینشن لینا ہے کمانے کا، ماں باپ کمائے، ہم کو تو کھانا ہے، بادشاہ بن کر کے رہتا ہے، آتا ہے کھاتا ہے، مرضی کا پہنتا ہے، مرضی کا کھاتا ہے اور نکل جاتا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ ہم پریشان دنیا میں کیوں ہیں؟ اپنی مرضی سے جی رہے، خدا کی مرضی سے نہیں جی رہے ہیں۔ جس دن آپ خدا کی مرضی سے جینا شروع کر دیں گے، آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا، جیسے بچے کا ٹینشن ختم۔ دوسری بات یاد رکھیے، جب تک جیب میں پیسہ ہے آپ کو سکون ملے گا، جیسے ہی جیب کا پیسہ دل کے اندر اتر گیا آپ کو بے چین کر دے گا، سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے جیب کو، پیسوں کو جیب میں رکھیے، اس سے محبت مت کیجیے ورنہ دل میں اتر جائے گا، آپ کا جینا حرام کر دے گا۔ تیسری بات کو ذرا غور سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ روز سوچتے ہیں کہ اتنا کمانا ہے، اتنا کمانا ہے، کل اتنا کمانا ہے، پرسوں اتنا کمانا ہے۔ انکم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کل آپ کتنا کما لیں گے، پرسوں کتنا کما لیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں خرچے کی گارنٹی ہے، آپ کو تھوڑا پیسہ ہو تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہو زیادہ خرچ کیجئے، آپ کو سکون ملے گا۔ جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلائیے، انکم پر دھیان مت دیجئے۔ انکم پر جس دن آپ نے دھیان دینا شروع کیا الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کا جینا حرام ہو جائے گا۔ خرچہ پر دھیان دیجئے، انکم پر دھیان مت دیجئے۔ خرچہ تھوڑا ہے، پیسہ تھوڑا ہے، خرچ کم کیجئے۔ پیسہ زیادہ ہے، زیادہ خرچ کیجئے۔ جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلائیے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، میں جلسے میں بتا رہا ہوں، آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، دنیا میں آپ رہتے ہیں، اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے، آپ کو سکون ملے گا۔ اپنے سے اوپر آدمی کو مت دیکھیے گا، آپ کا سکون چلا جائے گا۔ جب آپ اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھیں گے تو سوچیں گے یار اس کا مکان تو میرے مکان سے اچھا ہے، اس کا کھانا تو میرے کھانے سے اچھا ہے، اس کا کپڑا تو میرے کپڑے سے اچھا ہے، اس کی سواری تو میری سواری سے اچھی ہے۔ آپ بے چین ہو جائیں گے۔ مقدر سے ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا، سب کو حساب سے ملتا۔ جب آپ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیں گے آپ کو سکون ملے گا۔ کیسے؟ 4 چکا والا ہے، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے ہیں، سائیکل والے کو دیکھیے، سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے، پیدل والے ہیں تو اس کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا، میرے پروردگار تو نے 4 چکا نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے پیر تو دیا ہے۔ دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیاں، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیاں، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، او میرے مولا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا۔ انشاءاللہ کھانے پر بسم اللہ بھول جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے، تو دھیان رکھیے گا، ساری رامائن پڑھی گئی، سیتا کس کی جورو، رات بھر رویا ایک بھی نہ مرا۔
جو ایک مرا وہ صبح اٹھ کر بھاگ گیا۔ دھیان سے رکھیے گا کہاں آپ کا ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں نہیں ہاتھ اٹھانا ہے۔ آپ کے دماغ کو ٹٹول رہا ہوں، اگر آپ بیدار رہیں گے تو ٹھیک، ورنہ آپ کو رانچی بھیجیں گے۔ اس کے بعد بھی آپ بیدار نہیں ہوئے تو آپ کا جنازہ ہی پڑھ دیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کا روشن مستقبل ہے، دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے۔ یہ بچہ، یہی چھوٹا بچہ جو کمپیوٹر کے برابر دماغ لے کر کے آیا ہے، آپ کے دل کی دنیا بدل دے گا، آپ کو کامیاب کر دے گا، تنگی سے نکالے گا، ترقی میں ڈال دے گا۔ کیسے ڈالے گا میں راز بتا رہا ہوں۔ آپ کھانا کھلاتے ہیں، بچہ بھول جائے گا۔ آپ اچھا کپڑا پہناتے ہیں، بچہ بھول جائے گا۔ آپ اچھا مکان بنا کر کے دے رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا۔ آپ اچھی سے اچھی دکان خرید کر کے دے رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا۔ آپ زمین خرید کر کے دے رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا۔ ایک احسان کو بچہ زندگی بھر نہیں بھولتا، وہ کون سا احسان ہے؟ بچے کو علم دے دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ بچے کو علم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ اسکول کی تعلیم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ مدرسہ میں بھیجنے کے لیے سوچیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیں، کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں، ہر ایک میں ہاتھ اٹھا رہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، تیسرا مطالعہ، بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو صرف حسن ملا ہے، علم نہیں ملا، تو قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ پھوٹی کوڑی میں بھائی نے بیچ ڈالا، پھوٹی کوڑی میں بھائی نے بیچ ڈالا۔ علم نہیں ہے، صرف حسن ہے۔ حسن ملا، صورت ملی، سیرت نہیں ملی ہے، تو قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ پھوٹی کوڑی میں بھائی نے بیچ ڈالا۔ جب حسن کے ساتھ علم آیا تو قیمت بڑھ گئی، سونے میں تولا جا رہا ہے۔ علم نے آ کر کے قیمت بڑھا دیا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بلقیس کا تخت ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اس کو ایک سیکنڈ میں کس نے لایا؟ یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آنکھ کھولا، بند کرنے کے لیے کہا، اس کے بعد کہا آنکھ کھولیے۔ ہزاروں کلومیٹر دور میں تخت پڑا ہوا تھا، ایک سیکنڈ میں آ گیا، ایک منٹ میں آ گیا۔ کس نے لایا؟ اس آدمی کا نام تھا آصف بن برخیا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ علم اسی کے پاس تھا۔ علم کی طاقت تھی، ہزاروں کلومیٹر دور کا تخت ایک سیکنڈ میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ علم اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا کیا لینا چاہتے ہو؟ میں خدا ہوں، تم کو دینا چاہتے ہیں۔ کرسی لینا چاہتے ہو، کرسی دیں گے۔ مال لینا چاہتے ہو، مال دیں گے۔ اور علم لینا چاہتے ہو، علم دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچ کر کے فیصلہ لیا کہ تینوں میں سب سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ کرسی ہے یا مال ہے یا علم ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار، کرسی سے بڑھ کر کے جو ہے وہ میں لوں گا، مال سے بڑھ کر کے جو ہے وہ میں لوں گا۔ علم مال سے بھی بڑھ کر کے ہے، کرسی سے بھی بڑھ کر کے، حکومت سے بھی بڑھ کر کے ہے، میں علم لوں گا۔ اللہ نے علم دینے کے بعد کہا جب تمہارے پاس علم آ گیا تو یہ کرسی بھی لے لو مفت میں، یہ مال بھی لے لو مفت میں۔ اگر مال چاہیے، کرسی چاہیے، پہلے اپنے بچے کو علم سے مالا مال کیجئے، جب علم آئے گا تو دنیا قدموں میں ٹھوکر کھائے گی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ بادشاہ کو زیادہ عزت ہے یا عالم کو زیادہ عزت ہے؟ یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بادشاہ سے بھی زیادہ عزت عالم کو ہے۔ کیوں؟ بادشاہ زمین پر حکومت کرتا ہے، اور بادشاہ پر کس پر حکومت کرتا ہے؟ بادشاہ پر کون حکومت کرتا ہے؟ عالم حکومت کرتا ہے۔ بادشاہ سے زیادہ عزت عالم کو ہے۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ماں باپ سے بڑھ کر کے زیادہ احسان کس کا ہے؟ ماں باپ سے بڑھ کر کے زیادہ مہربان کون ہے؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں باپ نے پیدا کیا بچے کو، دنیا کی آگ سے بچا رہے ہیں۔ عالم نے بچے کو علم دیا، جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں۔ عالم کا احسان ماں باپ سے بڑھ کر کے ہے۔ عالم کا احسان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1857 میں انگریز نے حملہ کیا۔ انگریز نے حملہ کیا مدرسے پر، 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلا دیا۔ انگریز نے عالموں پر حملہ کیا، 52,000 علماء کو پھانسی دے دیا۔
انگریز نے حملہ کیا مسلمان بچوں پر، کہا کہ اسکول میں اس کو داخل کرو، مدرسے کی ہوا نہ لگے، تاکہ یہ نام کا مسلمان رہے، اندر سے یہ انگریز بن جائے، اسلام کا مخالف ہو جائے۔ اس نے اسکول بننے دیا، مدرسہ نہیں بننے دیا۔ یہ دین کیسے باقی رہا لوگوں؟ مدرسے کے علماء کی تعظیم کیجئے، ورنہ خاندان آپ کا علم سے محروم ہو جائے گا۔ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں یہ علم کیسے باقی رہا، یہ دین کیسے باقی رہا۔ عالموں نے چوری چھپے اپنے بچے کو علم دیا، اس کے بچے نے اپنے بچے کو علم دیا، چوری چھپے یہ دین ہم تک محفوظ رہا عالموں کی قربانی سے۔ اگر یہ عالم نہیں ہوتے یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عالموں کے احسان کو یاد رکھنا، اگر یہ عالم نہیں ہوتے اسلام کا نام و نشان اس ہندوستان میں باقی نہیں رہتا۔ عالم کے احسان کو یاد رکھنا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر یہ عالم نہیں ہوتے، مدرسہ نہیں ہوتا، تمہارے بچے کو مفت تعلیم کہیں نہیں ملتی۔ دنیا میں ایک ہی جگہ مفت تعلیم دی جاتی ہے، باقی کہیں مفت تعلیم نہیں ہے، وہ جگہ آج بھی مدرسہ ہے۔ مدرسے کے علاوہ کہیں بھی فری میں تعلیم نہیں دی جاتی۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے بچے کو مفت تعلیم نہیں ملتی۔ آج سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، مسلمان ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، یہ کس کی برکت ہے؟ مدرسے کی برکت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کے اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا، مدرسے کے عالم نہیں ہوتے تو بچے کو ماں تو ملتی، باپ نہیں ملتا، کیونکہ عالم جب نکاح پڑھاتا ہے تب عورت مرد کے لیے حلال ہوتی ہے۔ عالم کے نکاح سے حلال ہونے والی عورت سے ہی بچے کو باپ ملا کرتا ہے۔ اگر یہ عالم نہیں ہوتا تو بچے کو ماں تو ملتی، باپ نہیں ملتا۔ انشاءاللہ مدرسے سے وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے، یہ دیکھیں وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، 3 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے نصیحت کرتا ہوں، انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، 7 خون ایسے معاف ہے۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کا بچہ جب گھر میں رہے آپ کو جھگڑا نہیں کرنا، بچہ گھر میں ہے جھگڑا مت کیجیے گا، لمحے کی خطا صدیوں کی سزا۔ کتنا بڑا نقصان ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچہ آپ کا گھر میں موجود ہے، جھگڑا مت کیجیے۔ جب بچہ گھر سے نکل جائے جو جھگڑا کرنا ہے، جو رگڑا کرنا ہے کرتے رہیے، بچہ گھر میں جب موجود رہے جھگڑا مت کیجیے گا۔ اگر بچہ گھر میں ہے آپ جھگڑا کریں گے، بچہ ماں باپ کو نگاہ سے گرا دے گا، جوانی میں قدر نہیں کرے گا، بڑھاپے میں عزت نہیں دے گا۔ دوسری بات کو دھیان میں رکھیے گا، بچہ گھر میں رہے آپ کو موبائل نہیں دیکھنا ہے، چاہے صحیح دیکھ رہے ہیں موبائل لیکن نہیں دیکھنا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، باپ ڈرائیور بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786، آپ کو موبائل چلانا نہیں آتا، آپ کا بچہ 1 نمبر کا ماسٹر ہے، جیسے ہی اس کو فرصت ملے گی وہ کہاں کہاں پہنچ جائے گا، اس کا دماغ صاف نہیں ہوگا، دل پاک نہیں ہوگا، بچے کے دماغ میں اور دل میں وائرس گھس جائے گا، یہ پڑھ لکھ کر کے نہیں دے گا۔ بچے کو بچانا ہے، بچہ گھر میں رہے موبائل چھوڑ دیجئے، بچہ گھر سے باہر نکلے ضرورت کے مطابق موبائل دیکھیے، بچہ گھر میں رہے موبائل چھوڑ دیجئے، بچہ چھوڑ دے گا موبائل۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بچے کو مارنا کم ہے، دھمکانا زیادہ ہے۔ بات بات پر بچے کو مت ماریے گا، بچے کو مارنے کی ضرورت ہی پڑے تو 3 تھپڑ ماریے گا، چہرے میں نہیں، سر میں نہیں، پیٹھ پر ماریے، 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں، ورنہ آپ ظالم باپ ہوں گے، ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ بات بات پر بچے کو مت ماریے گا، 3 نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، چاہے تربوز چاقو پر گرے یا چاقو تربوز پر گرے، کٹنا تربوز ہی کو پڑتا ہے، نقصان باپ ہی کا ہے۔ 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے۔ بات بات پر اگر بچے کو ماریں گے اس کا دماغ کمزور ہو جائے گا، جب وہ دماغ کمزور والا بچہ ہے کسی کام کا نہیں رہے گا، سبق یاد ہوگا ہی نہیں اس کو۔ بات بات پر ماریں گے، دوسرا نقصان اس کا دل کمزور ہو جائے گا، جب دل کمزور ہوگا وہ بچہ بہادر نہیں ہوگا، بزدل ہوگا، بزدل کے حصے میں ذلت تو ہے، عزت نہیں ہے۔ بات بات پر بچے کو ماریں گے، بچہ بے شرم اور بے حیا ہو جائے گا، بے شرم اور بے حیا بچہ نہ اچھا انسان بنے گا نہ اچھا مسلمان بنے گا، لمحے کی خطا صدیوں کی سزا۔ ایک بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے، دھیان سے سنیے گا۔ آپ کا بچہ ماسٹر بھی بنانا چاہ رہے ہیں آپ بنائیے،
حافظ بھی بنانا چاہتے ہیں بنائیے، میں راستہ بتا رہا ہوں۔ بچے کو ماسٹر بنانا بھی آسان، بچے کو حافظ بنانا بھی آسان۔ ایک ہی بچے کو ماسٹر بنانا آسان، ایک ہی بچے کو حافظ بنانا آسان۔ کیسے میں بتا رہا ہوں۔ 5 سال اس کو اسکول میں پڑھائیے، 5 سال جب اسکول میں پڑھ لے اس کو وہاں سے نکالیے، 3 سال مدرسے میں داخل کر دیجئے۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا۔ اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہو جاتا، اتنا دماغ تیز ہو جائے گا۔ 100 بچے کے برابر اکیلے ایک بچے کو دماغ ہو جائے گا۔ وہ 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے اس کو ٹیوشن کرائیے، سب بچے کو وہ پیچھے چھوڑ دے گا، سب بچے سے آگے نکل جائے گا۔ خوش نصیب باپ آپ ہوں گے، آپ کا بچہ ماسٹر بھی ہے، حافظ بھی ہے، دین سے لے کر کے دنیا تک آپ مالا مال ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا ان کی، دور دنیا کا تیرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ تیرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، زندگی ہو تیرے دم سے، ہو تیرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ ہے برائی سے بچانا ان کو، نیک جو راہ ہو اس رہے پہ چلانا ان کو۔ دھیان دیجئے گا، تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ جتنے کنوارے لوگ ہیں وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ 20 سال کے بعد شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ 20 سال کے بعد شادی کریں گے، کوئی بیٹی نہیں دے گا۔ اچھا دیکھیے ایک بوڑھے نے بھی ہاتھ اٹھایا، ان کو کون سی شادی کا ارادہ ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ دھیان سے رکھیے گا، 3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بچے کے باپ سے پوچھا ارے بھائی آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آگے بڑھ جائیے، خدا کے واسطے آگے بڑھ جائیے، اکڑ میں پکڑ ہے جو، ہاں آئیے، اکڑ میں پکڑ ہے، آ جائیے، آگے بڑھ جائیے، آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ جلسہ بہت خوبصورت ہو گیا ہے، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ باپ سے پوچھا جا رہا ہے تمہارا بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ باپ بیچارہ دیہاتی تھا، اس کو پتا نہیں تھا۔ وہ بولا کہ اسکول میں جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، اسکول سے پہلے بیٹھ کر کے پیشاب کرتا تھا، جب سے اسکول پڑھنے لگا ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ بچہ تربوز کھا رہا ہے، 12 سال سے زیادہ عمر کا بچہ تربوز کھا رہا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ بھئی یہ تربوز کھا رہا ہے، بے شرم بچہ تم تربوز کھا رہے ہو، دنیا روزہ رکھتی ہے تم تربوز کھا رہے ہو؟ تو بچے کا جواب سنیے، اکڑ کر کے کہتا ہے میں جنوری فروری تو جانتا ہوں، شعبان رمضان نہیں جانتا۔ تیسری مثال دے کر کے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دادا کی انگلی پکڑ کر کے پوتا آیا ہے مسجد میں، دادا چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، پوتا کھڑا ہے اندر نہیں آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ اس کو کیا ہوا، کہیں نماز نہیں پڑھتا، اس کو نصیحت کیجیے۔ بچہ اکڑ گیا میں کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ امام صاحب نے کہا تم نماز پڑھانے کی بات کرتے، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، پہلے ایمان کی فکر کرو۔ آپ اس غلط فہمی میں اتریے گا ہمارا بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان رہے گا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ 4 آدمی کی تاریخ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن اسلام سے خارج ہو گئے۔ حمید دلوائی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ پروفیسر آصف فیضی اسلام کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ نرگس فلمی ہیروئن عورت مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، اسلام سے خارج ہو گئی۔ وسیم رضوی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ کیوں یہ راز بتا رہا ہوں، اسکول کی تعلیم ملی، مدرسے کی تعلیم نہیں ملی۔ پروفیسر وکیل تو بن گیا، مسلمان نہیں بنا۔ انشاءاللہ پہلی فرصت میں اپنے بچے کو مسلمان بنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
انصاف کے ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش ہے تمہارا بابو تم ہی ہو کل کے، بابو تم ہی ہو کل کے، اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے، دیکھو قدم تمہارا ہرگز نہ ڈگمگائے، رستے بڑے کٹھن ہیں، رستے بڑے کٹھن ہیں، چلنا سنبھل سنبھل کے، بچوں دکھاؤ چل کے، دنیا کے رنج سہنا اور منہ سے کچھ نہ کہنا، سچائیوں کے بل پہ آگے کو بڑھتے رہنا، رکھ دو گے کہ دن تم، رکھ دو گے کہ دن تم، سنسار کو بدل کے، بچوں دکھاؤ چل کے۔ بڑی تعداد میں ہمارے جوان کھڑے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ 100 بار بھی دعا ہوگی پھر بھی جوان نہیں ہوں گے۔ ہاں انشاءاللہ آپ جنت میں جوان ہو جائیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا جوان 4 وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ گناہ چھوڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں گناہ چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں زندگی بھر کے لیے گناہ چھوٹ جائے گا۔ رمضان میں جیسی عادت بنتی ہے زندگی بھر کے لیے وہی عادت ہو جاتی ہے۔ رمضان میں گناہ چھوڑ کر کے دکھائیے، میں جلسے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کی گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی۔ ہمارا جوان 4 وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نے دیکھا ہی نہیں، دوسری وجہ کسی کو پتہ نہیں چلا، تیسری وجہ کوئی میرے ساتھ تھا ہی نہیں، چوتھی وجہ کون میرا کیا بگاڑے گا۔ ارے اللہ کے بندے، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے۔ کوئی بگاڑے یا نہ بگاڑے، خدا جب بگاڑنے پر آئے گا تو کوئی بنا نہیں سکے گا۔ ایک گناہ جوان کرتا ہے، 4 گواہ کھڑے۔ پہلا گواہ، جس ہاتھ سے گناہ کیا وہ ہاتھ گواہ۔ دوسرا گواہ، یہ کندھے پر جو فرشتہ ہے اس نے گناہ کو لکھا۔ دوسرا گواہ، نام اعمال جس میں گناہ لکھا گیا۔ تیسرا گواہ، جس زمین پر گناہ ہوا وہ زمین گواہ۔ کہاں سے بچ پاؤ گے؟ گناہ کر لو لیکن 4 گواہ گواہی دیں گے، نہیں بچ پاؤ گے۔ گناہ کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ کا کھاتا اللہ کی نافرمانی کرے یہ نمک حرامی ہے۔ اللہ کے ملک میں رہتا اللہ کی نافرمانی یہ بغاوت ہے۔ موت آنی ہے، کسی کو اس سے انکار نہیں، گناہ کرنے کا حق نہیں۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ خدا معاف نہ کرے، نیکی نہ کرے، توبہ قبول نہ ہو، جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ گناہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ گناہ کی مثال بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کھجلی کی طرح ہے۔ کھجلانے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب کھجلی ختم ہو جاتی ہے تو ایسی لہر پیدا ہوتی ہے کہ نیند حرام ہو جاتی ہے۔ آپ نے گناہ کرنے کو کر لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، رحمت سے برکت سے دور ہو گیا، ذلت قدم قدم پر ملتی ہے، مصیبت سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ اس لیے ایک گناہ کرنے پر کتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ سب سے چھوٹی سزا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے بڑا سے بڑا گناہ کیا، اس کی سب سے چھوٹی سزا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھوٹی سزا کیا ہے؟ آگ کا انگارہ پیر کے نیچے رکھ دیا جائے گا۔ سب سے ہلکی سزا، سب سے چھوٹا عذاب، پیر کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا۔ اس کی وجہ سے دماغ ایسا کھولے گا جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے، اس طرح دماغ کھول جائے گا اور آدمی محسوس کرے گا کہ سب سے بڑا عذاب مجھ کو ہی ہو رہا ہے۔ 1 منٹ میں گناہ چھوٹ جائے گا۔ اگر آدمی گناہ کرے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میری ماں دیکھ رہی ہے، میرا باپ دیکھ رہا ہے، تو گناہ نہیں کر سکتا۔ اور خدا کے بندے کو خیال آ جائے کہ میرا خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے، گناہ چھوٹ جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ فلم دیکھتے ہیں موبائل میں، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ موبائل کھولنے سے پہلے 1 منٹ کا تجربہ ذرا کر لیجئے گا۔ موبائل کھولنے سے پہلے آپ اپنے دل کو دیکھیے، آپ کا دل مضبوط ہوگا۔
موبائل کھولیے، 5 منٹ موبائل کھول کر کے بند کر دیجئے، آپ کا دل چھوٹا ہو جائے گا۔ دل چھوٹا ہوا، دل بڑا تھا، دل چھوٹا ہو گیا، کیوں؟ یہ راز بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بڑی بڑی بلڈنگ دیکھا، بڑا بڑا مکان دیکھا، آپ کو مایوسی ہو گئی کہ سب کچھ اسی کو مل گیا، ہم کو تو اللہ نے کنگال کر دیا، آپ کا دل چھوٹا ہو گیا۔ دوسری بات دیکھیے، تجربے کی میں کہہ رہا ہوں، آپ موبائل کھولیے، دیکھیے آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی۔ موبائل کھول کر کے 10 منٹ دیکھیے، آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی۔ موبائل دیکھنے سے پہلے آپ کو نیند آ رہی تھی، موبائل جیسے دیکھنا آپ نے شروع کیا، آنکھ کی نیند اڑ گئی۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ آئیے مسجد میں، جمعہ کا دن ہو، خطبہ ہو رہا ہو، آپ بیٹھ جائیے، آپ کو جھٹکے پہ جھٹکا آنے لگتا ہے۔ یہ راز کیوں ہے؟ موبائل آپ دیکھ رہے تھے، نیند اڑ گئی، مسجد میں آئے، آپ کو جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے موبائل دیکھا، آپ کی روح پریشان ہو گئی، آپ کا دل پریشان ہو گیا۔ جب روح پریشان ہوگی، دل پریشان ہوگا، نیند نہیں آئے گی۔ اور وہی وضو کر کے، غسل کر کے مسجد میں آئے، ادھر خطبہ ہو رہا، آپ کو نیند آ رہی، کیوں؟ دل کو سکون مل رہا ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ آپ سوچتے فلم دیکھنے سے سکون ملے گا، سکون چلا جائے گا۔ فلم دیکھنے سے آپ کو اطمینان ملے گا، اطمینان چلا جائے گا۔ سکون اگر چاہیے تو مسجد سے ملے گا، سکون اگر چاہیے تو نماز سے ملے گا۔ انشاءاللہ سیدھے جنت میں جا کر کے نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ یہ دیکھیے جنت میں نماز ہے، سیدھے ہاتھ اٹھایا۔ دھیان سے سنیے گا، میں اور ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان بڑی تعداد میں ہے، نبی کی مجلس میں آیا، ایک جوان آیا نبی کی مجلس میں، اور کہا کہ مجھ کو برائی کرنے کی عادت ہے یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن زنا کی اجازت ملے گی تب پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، عقل سے بات کیا، کہا پڑھ لو، میں اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بھی ہو جاؤں گا، زنا کرنے کی اجازت بھی ملے گی۔ جب اس نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ او جوان، میں اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، زنا کرو، 4 عورت کو چھوڑ کر کے، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی، آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ کہا کہ غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے، اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے۔ تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے، اس کا جنازہ اٹھا دو گے، لیکن یاد رکھو، تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ آپ جب تک زنا نہیں چھوڑیں گے، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ زنا چھوڑ کر کے دکھائیے، نکاح کر کے دکھائیے، زنا چھوڑ کر کے دکھائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ آپ دارو پیتے ہیں اس لیے ترقی نہیں ہے، دارو چھوڑ کر کے آپ دکھائیے، آپ کو ترقی ہوگی۔ آپ کسان آدمی ہیں، پیٹھ پر مشین ہوتی ہے، آپ اسپرے کرتے ہیں، آپ کو تجربہ کر کے بتا رہا ہوں، تجربہ کی بات بتا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو۔ پیٹھ پر مشین ہے، آدمی اسپرے کر رہا، 99 بوند پانی کی ڈالیے مشین میں، 1 بوند شراب کی ڈالیے، 1 بوند، صرف 1 بوند پھول پر اسپرے کریے، کچھ ہی دن میں پھول مرجھا جاتا ہے۔ جب حلق کے نیچے دارو گلاس کی گلاس آئے گی تو اندر کا کیا حال ہوگا، وقت سے پہلے بوڑھا کر دے گی، جوانی میں موت آئے گی، سونا بھی چھوئیں گے تو کوئلہ ہو جائے گا، میدان ہار جائیں گے، ترقی نہیں ہوگی۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، رمضان آنے والا ہے، رات آئے گی اور چلی جائے گی، لیکن 5 آدمی کی بخشش نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا نافرمان، توبہ نہیں کیا معافی نہیں ہوگی۔ زنا کرنے والا، توبہ نہیں کیا معافی نہیں ہوگی۔ شراب پینے والا، توبہ نہیں کیا معافی نہیں ہوگی۔ دوسرے کو لڑانے والا، توبہ نہیں کیا معافی نہیں ہوگی۔ ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننے والا، لنگی پہننے والا، پینٹ پہننے والا، توبہ نہیں کیا معافی نہیں ہوگی۔ رات آنے والی ہے، اس سے پہلے رمضان آنے والا ہے، انشاءاللہ توبہ کرتے ہیں، دارو نہیں پئیں گے، زنا نہیں کریں گے، فلم نہیں دیکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے،
ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، نفس کے تابع ہوئے مہمان رخصت ہو گیا، نفس کے تابع ہوئے ایمان رخصت ہو گیا، وہ زنانے میں گھسے مہمان رخصت ہو گیا، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، جانور ایک رہ گیا انسان رخصت ہو گیا، جانور ایک رہ گیا انسان رخصت ہو گیا۔ جوانوں کا پیغام مکمل ہو گیا، ماں بہنوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، عورتوں کے جوتے میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے پھر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جینا حرام ہو جائے گا، بغل میں بیٹھی ہے، دانا پینا پانی سب بند ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، بہت خوبصورت بڑا پیارا جلسہ تیزی سے نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے رکا ہوا ہے، اس کو مکمل ہو جانا ہے، دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر بیٹا دودھ پینے والا ماں باپ کی گود میں پیشاب کرے، بدن کو پیشاب نہ لگے، کپڑے میں لگے، تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مٹھی دو مٹھی پانی مار لیا، گاڑ لیا، جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ لیکن اگر بیٹی پیشاب کر دے، دودھ پینے والی بیٹی پیشاب کر دے ماں باپ کی گود میں، تو اب ایک مٹھی دو مٹھی پانی مار لینے سے، گھاڑ لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونے پڑیں گے، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، گارنا اور جھاڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ بیٹا پیشاب کیا ہے، پاک کرنے میں زیادہ محنت نہیں ہے، بیٹی پیشاب کیا ہے، آسانی سے پاک نہیں ہو رہا ہے، بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ پالن حقانی نے یہاں سے نکتہ نکالا، بیٹے کو پیشاب کرنے میں زیادہ محنت ہے، نہیں ہے، بیٹی کے پیشاب کرنے میں زیادہ محنت ہے، بیٹی کو پیشاب کو پاک کرنے میں زیادہ محنت ہے۔ اسی طرح بیٹے کی تعلیم سے زیادہ بیٹی کی تعلیم پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیوں؟ وہ 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیوی ہے، پہلے منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، اچھی بیٹی ہوگی، جو بیٹی اچھی ہوگی وہی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی، جو بیوی اچھی ہوگی وہی آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی، جو اچھی ماں ہوگی وہی آگے چل کر کے اچھی ساس ہوگی۔ مرد پڑھتا ہے، اکیلا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے، پورا خاندان پڑھتا ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، 700 سال کے بعد اسلام پر حملہ ہوا، مسلمانوں پر حملہ ہوا، اس کو تاتاری حملہ کہتے ہیں۔ 3 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، 3 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی جورو بیٹی کو زبردستی گھر میں رکھ لیا گیا۔ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتانے کے لیے جا رہا ہوں، تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کی جورو بیٹی تھی، پڑھی لکھی تھی، دشمن کے گھر میں اسلام کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا، جو قتل کرنے والے دشمن تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انصاف سے بتائیے، تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے؟ اس لیے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلانی ہے۔ 3 مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ انشاءاللہ مکمل سنیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ غلطی مت کیجئے گا، جینا حرام ہو جائے گا، گھر جہنم بن جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہارون رشید کے دربار میں لڑکی آئی، کہا نوکری چاہیے، کہا تم کو نوکری نہیں دوں گا، تمہاری ناک چپٹی ہے،
منہ میں گوٹی کا نشان ہے۔ کہا غلط آپ نے کہا، میں چیلنج کرتی ہوں کہ دونوں بات غلط ہے۔ کہا کہ تمہارا چیلنج میں قبول کرتا ہوں، اگر ثابت کر دے تو تم کو نوکری دے دوں گا۔ کہا ہرن خوبصورت ہوتا ہے؟ کہا کہ ہاں ہوتا ہے۔ کہا اس کی تو ناک چپٹی ہے، پھر کیسے خوبصورت ہوتا ہے؟ جب وہ جانور ہو کر کے خوبصورت ہو سکتا ہے، ہم انسان ہو کر کے خوبصورت کیسے نہیں ہو سکتے؟ بادشاہ کو اپنی بات واپس لینی پڑی۔ عورت نے کہا کہ آسمان کو دیکھو سر اٹھا کر کے، چاند کے منہ میں گوٹی کا نشان ہے۔ جب چاند خوبصورت ہو سکتا ہے تو ہم انسان کیسے خوبصورت نہیں ہو سکتے؟ بادشاہ کو ماننا پڑا، نوکری دینی پڑی۔ سورج سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، سیرت سے دل خوش ہوتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ بیٹھا ہے پیشاب خانے میں، بیر ٹوٹ کر کے گرا، بیر ٹوٹ کر کے گرا۔ بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا، پیلا پیلا تھا، ٹس ٹس تھا۔ چاروں طرف دیکھ رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ جھٹ سے اٹھایا، دھو کر کے منہ میں رکھ لیا۔ رات میں مشاعرہ چل رہا ہے، لڑکی نے کہا راجا جی میں تو کہہ دوں گی، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے، کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی تھی؟ اگر اس نے آج کہہ دیا تو عزت کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس کا منہ مارنا ہوگا، ہاتھ میں پیسہ لیا، قریب آ کر کے کہتا ہے کہے گی کیسے یہ انعام تو لے لے، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ ادھر بادشاہ انعام دے رہا، لڑکی پھر وہی مصرع داغ رہی ہے۔ بادشاہ ادھر انعام دے رہا، لڑکی وہی مصرع داغ رہی ہے کہ بادشاہ کو یہ مصرع بڑا پسند آ رہا، اور بادشاہ کا کلیجہ پانی ہو رہا کہ پورا خزانہ خالی ہو جائے گا، یہ لڑکی ماننے والی نہیں ہے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو لڑکی ہے کہ تمہارا پیٹ ہے کہ جہنم کا گیٹ ہے؟ اتنا پیسہ دے دیا، خزانہ خالی ہو گیا، پھر بھی چپ ہونے والی نہیں ہے؟ کیا کہے گی؟ یہی نہ کہے گی میں پیشاب خانے میں بیٹھا تھا، بیر بڑا پیارا تھا، ٹس ٹس پکا ہوا تھا، دھو کر کے کھا لیا۔ کہتے حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ دھیان سے سنیے گا، رمضان کے حوالے سے آپ کو جلدی سے پیغام سنا رہا ہوں۔ بہت وقت نکل گیا، تھوڑا سا وقت باقی ہے، 5 منٹ آپ کا قربان کروں گا۔ آپ لوگ رمضان کا روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2024 میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، ہم لوگ رمضان میں 3 غلطی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہی نہیں۔ پہلی غلطی، رمضان آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، زمیں ٹلت زماں ٹلت، گل محمد نبی ٹلت، روزہ رکھتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کی مغفرت نہیں ہوئی، وہ برباد ہے۔ جبریل نے بد دعا دی، نبی نے بد دعا دی، اب وہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک برباد ہے۔ دوسری غلطی، روزہ رکھتے تو ہیں لیکن رمضان جب نکل جاتا ہے تب رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، رمضان کے بعد آپ نے روزہ رکھا ہے، رمضان میں آپ کو کوئی مجبوری نہیں تھی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، رمضان کے بعد رکھا، زندگی بھر روزہ رکھیں گے، جو بات رمضان میں آپ کو ملتی وہ بات کبھی نہیں ملے گی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، تیسری غلطی، روزہ تو رکھتے ہیں رمضان میں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، کھانا چھوڑ دیا، حلال چھوڑ دیا، حرام نہیں چھوڑا، گناہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا روزہ ادا تو ہوتا ہے، قبول نہیں ہوتا۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں،
جو لوگ مالدار ہیں وہ 3 غلطی کرتے ہیں رمضان میں. زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ ایسے نہیں دیتے، احسان رکھتے ہیں. تم لوگ کو کوئی دھندا نہیں ہے، ایک ہی دھندا ہے چندہ کرنے کا، احسان رکھتے ہیں. بس منہ اٹھایا چل دیا، کسی کی قیمت کا، وقت کی قیمت کا کوئی احساس نہیں، احسان رکھتے ہیں. دوسری غلطی، ایک مرتبہ میں چندہ نہیں دیتے، دوبارہ آئیے گا، بعد میں آئیے گا. وہ بیچارہ جب تک 7 چکر کاٹ نہیں لیتا ہے تب تک زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے. تیسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ دینا ہے نہیں، تانا مارتے. ارے اللہ کے بندے دینا نہیں ہے تو منع کر دو، معذرت کر دو، نرمی سے کو معاف کر دو. دینا ہے نہیں، تانا مارتے. زکوٰۃ ادا ہوگی قبول نہیں ہوگی، صدقہ ادا ہوگا قبول نہیں ہوگا. 3 بہت بڑی کمزوری ہماری ہے جو میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں آئینے کی طرح. دھیان سے سنیے گا اس کو. بازار میں ہوٹل کھلا ہوا ہے، باہر سے پردہ لگا ہوا ہے. رمضان کا دن ہے، ٹوپی پہن کر کے مسلمان ہوٹل میں ہے، ہوٹل کھول کر کے ہے، اوپر سے پردہ مارے ہوا ہے. رمضان کا مذاق اڑا رہا، ایمان جانے کا خطرہ. دوسری بات، بازار میں آ کر کے مسلمان بیڑی پی رہا ہے، چائے پی رہا، پان کھا رہا ہے. ٹوکنے والا اگر ٹوکے تو کہتا ہے جب خدا سے چوری نہیں تو بندے سے کیا چوری ہے؟ ایمان جانے کا خطرہ ہے. رمضان کا مذاق اڑا رہا ہے. تیسری کوتاہی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جب سحری کا وقت ہوتا ہے ہم اس وقت جاگتے، جب آذان کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم سحری کھاتے. ادھر آذان شروع ہے اور ہم بیڑی پی رہے، ادھر آذان شروع ہے گلاس سے پانی پی رہے. کیا خیال ہے کہ آذان ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، پیتے رہو. آذان مکمل ہو جائے گی، جب تک پی لیں گے بیڑی گھٹا گھٹ گھٹا گھٹ گھٹا گھٹ، حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکال رہے ہیں. یاد رکھیے روزہ نہیں ہوگا. آذان جو ہوئی ہے صبح ہونے کے بعد ہوئی ہے، سحری کا وقت جب ختم ہو گیا تب آذان ہو رہی ہے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا. لمحے کی بھول صدیوں کی سزا. انشاءاللہ یہ بھول نہیں ہوگی. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو. تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. بس رمضان کا آخری پیغام سنا رہا ہوں. 4 وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھتا. پہلی وجہ کیا ہے؟ مذاق اڑاتا. ہم کو بھوکا نہیں رہا جاتا، خدا کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا؟ وہ روزہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہ ہو. ہم روزہ کیوں رکھیں؟ ہمارے گھر میں دانا ہے. بددین ہے، روزے کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گیا. بددین ہے، بددینی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا. دوسرا آدمی جو روزہ نہیں رکھتا، خود نہیں رکھتا، دوسرے کو رکھنے بھی نہیں دیتا. چھوٹا چھوٹا بچہ روزہ رکھنے کے لیے کھڑا ہوا. اب یہ ماں باپ محبت میں کہتے ہیں بیٹا روزہ مت رکھو کمزور ہو جاؤ گے. بچے نے توڑ دیا. بچے کو تو گناہ نہیں ہوا، بچے کا گناہ باپ کو ہوا. اس کے کہنے پر بچہ روزہ توڑتا ہے. یہ گنہگار، ماں بھی گنہگار، باپ بھی گنہگار. خود روزہ نہیں رکھا، رکھنے والے کو رکھنے نہیں دیا. انصاف سے کہتا ہوں آپ کا بچہ روزہ رکھے توڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، توڑنے دیجئے. لیکن جب بچہ روزہ رکھ لے آپ مت کہیے توڑنے کے لیے. اگر بچہ توڑ دیتا تو آپ گنہگار ہوں گے، بچہ گنہگار نہیں ہوگا. تیسری وجہ ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ بہانہ بناتے. جب یہ شعبان ختم ہوتا ہے ایک پوٹلی دوائی لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے نا اندر سے پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے. سمدھی آئے بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ پائے. داماد آیا اس کو دکھا رہے ہیں روزہ، دوائی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ. سب سے بہانہ چلے گا، خدا سے بہانہ نہیں چلے گا. ایک آدمی تھا روزہ نہیں رکھتا تھا. بیوی سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں، پکوڑی بناؤ، پھلوری بناؤ. گودام جہنم بھرتا تھا. 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا. روزہ رکھتا ہی نہیں تھا. اور جب بھوک پیاس لگتی تھی تو حساب سے پانی پیتا تھا. کیسے پیتا تھا؟ لنگی لے کر کے دریا میں جاتا تھا نہانے کے بہانے سے، ڈبکی مار کر کے منہ کھول دیتا تھا، جی بھر کے اندر پانی پی لیتا تھا.
اوپر آ کر کے کہتا تھا میں روزے سے ہوں، اور پھلوری اور پکوڑی سے گودام بھرتا تھا۔ 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا، پلان کے مطابق پہنچا، جیسے ہی ڈبکی ماری منہ کھولا، منہ میں پانی جانے کے بجائے مچھلی چلی گئی، ٹنگڑا مچھلی چلی گئی، دایاں کاٹا دائیں طرف، بایاں کاٹا بائیں طرف، منہ با دیا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اگر آدمی سوئے گا منہ کھولے گا تو مکھی جائے گی، یہ مچھلی کیسے چلی گئی؟ تب پتہ چلا کہ گھوٹالا تھا، اوپر سے فیٹ فاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ تراویح کا مہینہ آ رہا ہے، حافظ صاحب آتے ہیں کہ کتنے دن میں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ کہا کہ آپ کیسے حافظ ہیں؟ کہا میں شتابدی ہوں، سپر فاسٹ ہوں، 3 دن میں بولیے 3 دن میں ختم کر دیں گے، 1 دن میں بولیے 1 دن میں ختم کر دیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 10 دن میں ختم کر دیجئے، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ 10 دن میں پڑھ کر کے بوریا بستر باندھ کر کے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں، خراٹا لے رہے ہیں، کیا کریں؟ ختم تراویح ہو گئی۔ اللہ کے بندے، ختم قرآن ہوا ہے، ختم تراویح نہیں ہوئی۔ تراویح ختم ہوتی ہے چاند پر، تراویح شروع ہوتی ہے چاند پر۔ رمضان کا چاند نکلا، تراویح شروع ہو گئی، اور عید کا چاند ہوا، تراویح ختم ہو گئی۔ اللہ کے بندے، ختم قرآن ہوا ہے، ختم تراویح نہیں ہوئی۔ ایک حافظ آ گیا سپر فاسٹ، حافظ تھا نہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، کہا کہ 3 دن میں ختم کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا ختم کر دیجئے، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ 27 دن آرام کریں گے، یعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کر کے ختم کر دیا۔ ایک آدمی کو پیچھے سورہ یاسین یاد تھی، اس نے کہا حافظ صاحب سب کچھ تو آیا، یاسین تو نہیں آئی۔ کہا تم بھی عجیب کم بخت آدمی ہو، سورہ یاسین مردوں پر پڑھی جاتی کہ زندہ پر پڑھی جاتی؟ تیسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اعتکاف کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اعتکاف کا وقت ہو گیا۔ اعتکاف پہ بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، جوان کو فرصت نہیں، دکاندار کو فرصت نہیں، کسی کو فرصت نہیں ہے۔ کمانے کا مہینہ یہ ہے، لیکن کمانے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ دنیا کمانے کی فرصت ہے، دین کمانے کی فرصت نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، چندہ کر کے ایک آدمی کو بٹھایا جا رہا، تم بیٹھو۔ اب جب وہ بھی تیار نہیں ہوا تو سب سے زیادہ جو مایوس، زندگی سے مایوس اور دھرتی کا بوجھ بوڑھا ہوتا، اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا اعتکاف ہے۔ رمضان کا ہم نے تماشا کیا، اللہ نے زندگی بھر کے لیے ہمارا تماشا کر دیا۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ جب رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے تو اس میں خطبہ دیا جاتا ہے، الوداع الوداع یا شہر رمضان، الوداع الوداع یا شہر رمضان۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سننے والے اس خیال سے سنتے ہیں کہ اب چھٹی ہونے والی ہے، رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں، اب سیدھے نماز ہوگی اگلے رمضان میں، اب جاگیں گے قرآن کے لیے، نماز کے لیے سیدھے رمضان میں۔ رمضان کو ہم نے ایسے رخصت کر دیا جیسے مردے کا جنازہ اٹھا کر کے مردے کو قبرستان میں دفن کر کے رخصت کیا جاتا۔ اگر آپ رمضان کا تماشا بنائیں گے، اللہ آپ کا تماشا بنا دے گا انشاءاللہ۔ رمضان کو آباد کریں گے، مکمل آباد کریں گے، جان توڑ کر کے آباد کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ نماز و روزہ، قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا برانا، گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا تیرا، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر آفت نہیں آئے گی۔ گناہ کی وجہ سے آفت آتی ہے، حرام کمانے کی وجہ سے آفت آتی ہے، غلط ماحول کی وجہ سے آفت آتی ہے۔ تینوں سے توبہ کر لیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، ہمارے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نمانی بات وائز کی تھے، پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔